آئی ایس ایس بی میں نارملی فرسٹ ڈے پہ ہی ایسی رائٹنگ کروائی جاتی ہے جو کہ آلموسٹ 500 ورڈز کا کہتے ہیں، اور اس کے لیے ٹائم ہوگا اپروکسیمیٹلی 20 منٹس۔ ایک ٹاپک اردو میں ہوگا اور ایک انگلش میں، جن میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ آئی ایس ایس بی ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ایکول موقع دینا چاہتی ہے۔ آپ نے نمبر آف ورڈز اور اس کے لیے گیون ٹائم کا رٹا نہیں لگانا۔ آئی ایس ایس بی سرپرائز بھی دے سکتی ہے اور چینج بھی کر سکتی ہے، لہذا ان کی انسٹرکشنز کو غور سے سنیں، اور ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی اتنے ہی الفاظ لکھیں، تھوڑا بہت پلس مائنس ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می ان پاکستان پہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ لیں۔ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دوز آن یوٹیوب۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسے رائٹنگ کیوں کروائی جا رہی ہے، حالانکہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں انگلش پاس کی ہے اور آئی ایس ایس بی والوں کے پاس آپ کے مارکس بھی موجود ہیں۔ دراصل یہ آپ کی انگلش کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے۔ اس میں آپ کی گرامر پہ فوکس نہیں ہے، آلدو اٹ میٹرز اے لٹل بٹ۔ نہ ہی فلاوری انگلش دیکھیں گے کہ کیا زبردست انگلش لکھی ہے کینڈیڈیٹ نے۔ اس میں آپ کے تھاٹ پروسیس کو دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں۔ کلیئرٹی آف مائنڈ دیکھیں گے کہ آپ کوئی کنفیوزڈ انسان تو نہیں ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں کہ نہیں۔ اور آپ کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ لوزر پرسنالٹی کے مالک ہیں یا وننگ پرسنالٹی کے، اور بہت سی جیسی چیزیں۔ ویسے کلاس 12 میں میں نے نارمل ایسے رائٹنگ بھی سکھائی تھی۔ 5 to 6 ٹاپک وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ فی الحال آئی ایس ایس بی کی ایسے رائٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں۔ لینتھ ویسے تو 500 ورڈز بتایا جاتا ہے، بٹ کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا۔ آن ایوریج 2 یا میکسیمم 3 پیجز آر جنرلی انف۔ ہینڈ رائٹنگ کا کہا جاتا ہے کہ اس کی ویٹیج نہیں ہے، بٹ جسٹ امیجن، سائیکالوجسٹ بھی انسان ہیں، ان کی بھی سائیکالوجی ہوتی ہے، ان کو بھی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہی پسند آتی ہے، تو ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا۔ اچھی ہینڈ رائٹنگ لکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا۔ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ سائیکالوجسٹ کس ایسے رائٹنگ کو پسند کر رہی ہیں۔ لینگویج آف سینٹینس سمپل اینڈ کریکٹ ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسمال سینٹینسز بنائیں۔ اب ذرا یہ سینٹینس دیکھیں۔ In view of the fact that the applicant did not at any stage during the course of the interview process provide sufficient evidence to substantiate his claims regarding his prior work experience, it has been decided by the committee that his application cannot be entertained any further۔ اتنا لمبا مشکل جملہ جو صرف انگلش جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں: The committee rejected his application because he failed to prove his work experience during the interview۔ دیکھا آپ نے کتنے اسمال اور سمپل سینٹینس میں وہی بات لکھی ہے۔ سو رائٹ سمپل اینڈ کریکٹ سینٹینسز وچ از اونلی پاسبل ونس دے آر اسمال۔ اب آتے ہیں اسٹرکچر آف ایسے کی طرف۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سیکنڈ ایئر کے ایسیز میں سمجھایا تھا۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کا پیرا ہوگا، یعنی ابتدائیہ یا تمہید۔ پھر باڈی آف ایسے یعنی نفس مضمون، جس میں کئی پیراگرافس لکھ سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے ذہن میں کتنے پوائنٹس آ رہے ہیں۔ اور فائنلی کنکلوژن، کہ اس ٹاپک سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اردو میں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے، جو کچھ میں انگلش میں سمجھاؤں وہ آپ اردو میں خود سے ریپروڈیوس کر لیں۔ انٹروڈکشن میں بریفلی 3 to 4 لائنز میں آپ نے بہترین اوپننگ سینٹینسز کا یوز کرنا ہے کہ یہ ٹاپک ہے کیا۔ ویل بگن از ہاف ڈن۔ باڈی میں آپ نے 4 to 5 پیراگرافس لکھنے ہیں آن مین آرگیومنٹس، دلائل، ان کے کازز، وجوہات، اور ان کے افیکٹ، اثرات، ایگزامپلز یعنی مثالوں کے ساتھ۔ ہوائی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ کنکلوژن یعنی اینڈ پازیٹیو نوٹ پہ ہونا چاہیے، امید نظر آنی چاہیے، ہوپ ہو، اور سلوشن اورینٹڈ تھنکنگ ہو، کہ مسئلے کا حل پریکٹیکل معنوں میں دیں کہ حل کیسے ہوگا۔ صرف یہ نہ کہیں کہ مسئلہ حل کرنا چاہیے یا حل ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی بتائیں کہ کیسے حل ہونا چاہیے۔ آئی ایس ایس بی کینڈیڈیٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ جیسے شروع میں بتایا، کلیئرٹی آف مائنڈ نظر آنی چاہیے، آپ کی بیلنسڈ اپروچ ٹورڈز اینی ٹاپک، آپ کی پرسنالٹی میں پازیٹیو ٹریڈز ڈھونڈے جاتے ہیں، اور آپ کا پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ یا مائنڈ سیٹ دیکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کلیئرٹی سے مراد ہے کہ دائیں بائیں کی باتیں نہ کریں، ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش، ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آئی ایس ایس بی والے ایسے کی لینتھ سے امپریس نہیں ہوتے، اس کی کوالٹی سے ہوتے ہیں۔ بیلنسڈ اپروچ مطلب نہ تو آپ زیادہ پیسیمسٹک ہوں، نہ ہی اوور کانفیڈنٹ۔
پیسمسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، وغیرہ وغیرہ. اور اوور کانفیڈنٹ کی مثال کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم پوری دنیا کو اکیلے ہی ہرا دیں گے، تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہے جو بے وقوفی کی علامت ہے. پازیٹیو پرسنالٹی کی ٹریڈز آپ کے ایسے میں نظر آئیں جو کہ ہیں آنیسٹی یعنی ایمانداری، پیٹریوٹزم حب الوطنی، ڈسپلن، کریج یعنی بہادری، اور رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری. پرابلم ڈالنا تو سب کو آتا ہے، آپ نے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈویبل سلوشنز بتانے ہیں. جیسے ہر سال ملک میں سیلاب آ رہے ہیں تو کیا سلوشن ہے؟ دریا کنارے لوگوں کو آئندہ وہاں کنسٹرکشن نہ کرنے دی جائے، یہ تو ہاف سلوشن ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو نیو لوکیشن پہ آباد کرے اور آئندہ اس ایریا کو کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کے لیے بند کر دے. ڈیم بنائیں، کینال سسٹم بنائیں، ارلی وارننگ کا نظام بنائیں، ریسکیو ٹیمز بنائیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح پاکستان کے 4 مین صوبے ہیں اور ان کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، تو یہ ٹوٹل بہت تھوڑے صوبے ہیں. اگر صوبے زیادہ ہوتے تو کیا فائدہ ہوتا؟ ہر صوبہ ایٹ لیسٹ ایک پروونشل کیپٹل پہ محنت کرتا، زیادہ اچھے شہر بنتے. جس طرح ابھی صرف لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ ہی بیسٹ ہیں. لہٰذا مور نمبر آف پروونسز از اے سلوشن ٹو امپروو سٹیز آف پاکستان. میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں؟ میں آپ کو ایسے لکھ کر نہیں دکھا رہا، سوچنے کا طریقہ ڈیولپ کرا رہا ہوں. ایک مشہور چائنیز کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی دو گے تو وہ اس کو ایک دن کے لیے کافی ہوگی، پر اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو وہ پوری زندگی کے لیے خود فشنگ کر سکے گا. تو آپ نے کسی بھی ایسے کا رٹا نہیں لگانا، سوچنا ہے اور لکھنا ہے. ہاں، کچھ ایسے ریلیونٹ ٹاپک پہ کر کے جائیں، ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس ضرور نوٹ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایس ایس بی میں سب سے زیادہ کون سا ٹاپک آتا ہے. کرپشن ان پاکستان، رول آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ، امپورٹنس آف ڈسپلن ان لائف، مائی ایم ان لائف، اے گریٹ پرسنالٹی آئی ایڈمائر، پاکستان اینڈ فیوچر چیلنجز. ویسے اگر آپ تھیم وائز دیکھیں تو ٹوٹل 4 تھیمز پہ ایسے آتے ہیں. نیشنل اینڈ سوشل ایشوز پہ، مطلب قومی اور معاشرتی مسائل. مورل اینڈ کریکٹر بلڈنگ ٹاپکس پہ، یعنی اخلاقی اور کردار سازی کے ٹاپکس. ان کے علاوہ کرنٹ افیئرز اور پاکستان ریلیٹڈ ٹاپکس، یعنی حالات حاضرہ اور پاکستان کے متعلق. اور ایک فائنل تھیم گلوبل پرسپیکٹو پہ، یعنی انٹرنیشنل ٹاپکس پہ. واپس چلیں، موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ٹاپکس میں سے بھی یہ 3 ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو میں نے یلو کر دیا ہے. اور ان میں لاسٹ ٹاپک پاکستان اینڈ فیوچر چیلنجز بہت انٹرسٹنگ اینڈ تھاٹ پرووکنگ ہے. آپ پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اس ٹاپک پہ کنکلوژن لکھنا ہو تو کیا لکھیں گے؟ ابھی کے لیے صرف ایک لائن میں سوچیں کہ کیا جملہ اچھا لگے گا جو حقیقت پہ بھی مبنی ہو. میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں جو ابھی لکھ رہا ہوں. پاکستان ہیز اے ویری برائٹ فیوچر بٹ ان اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ. اب آپ دیکھیں، یہ پورا لمبا چوڑا پیراگراف نہیں، صرف ایک لائن ہے. آئی ایس ایس بی کے لیے اگر آپ کا کنکلوژن ایسا بھی ہو تو آپ یقین مانیں آرم فورسز کے لوگوں کو بالکل فوکسڈ، چھوٹی، کرسٹل کلیئر اور بریف بات پسند آتی ہے. اور اس کنکلوژن تک ہم پہنچے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے مین باڈی میں انڈیا افغانستان کے مسائل، اکنامک کرنچ، انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم اور انٹرسٹ آف ورلڈ پاورز ان دس ریجن کا ذکر کر چکے ہوں گے. تو اس کنکلوژن کو دیکھ کر آپ کی کلیئرٹی، بیلنسڈ اپروچ اور پازیٹیو پرسنالٹی صرف ایک جملے سے نظر آ رہی ہے. اور یہاں تک آپ پہنچے ہیں مین باڈی میں پرابلم سالونگ کر کے. چلیں اب کسی ایک ٹاپک پہ میں ایسے لکھنا سکھاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے ذہن سے سوچیں گے، ذہن کیسے چلائیں گے. میں ٹاپک چوز کرتا ہوں کرپشن ان پاکستان. انٹروڈکٹری پیراگراف میں آپ لکھیں کرپشن از ون آف دا پرابلمس فیسڈ آل اوور دا ورلڈ، یعنی دنیا بھر میں یہ پرابلم موجود ہے. اب آپ نے اپنی کنٹری پہ فوکس کرنا ہے تو لکھیں بٹ ان پاکستان، اور پاکستان میں اٹ از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز فیس ٹوڈے. چیلنج پرابلم سے بڑا ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں تو یہ پرابلم کی حد تک ہے، ہمارے لیے بڑھ کر چیلنج کی شکل اختیار کر گیا. آگے اب اس کی وجہ سے جو مسائل آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. کرپشن ہیز ویکنڈ آور انسٹیٹیوشنز، اس نے ہمارے اداروں کو کمزور کیا ہے. ہیز آلسو ڈیمیجڈ دا اکانومی، ہماری اکانومی کو خراب کیا ہے. اینڈ ریڈیوسڈ دا ٹرسٹ آف پیپل ان دا سسٹم، یعنی عوام کا اپنے ملک کے سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب آپ نے ہوپ یعنی امید کی کوئی بات کرنی ہے مین باڈی شروع کرنے سے پہلے،
تو ہم کہتے ہیں ہاؤ ایور وتھ اسٹرانگ لیڈرشپ. پر صرف لیڈرشپ اکیلے تو نہیں کر سکتی نا. تو آپ ساتھ میں لکھیں اینڈ کلیکٹیو ایفرٹس. یعنی لیڈرشپ اور ہم سب مل کر شامل ہوں تو ایسی صورت میں دس مینس کین بی کنٹرولڈ. مینس یعنی وبال، عذاب، خطرہ. اب آپ اس انٹروڈکٹیو پیراگراف کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلوبل بات سے شروع کیا، پاکستان پہ فوکس کیا، پرابلم کا خلاصہ دیا اور ہوپ بھی دلائی کہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اب پرفیکٹ سٹارٹ. اس کے بعد مین باڈی میں آپ نے 3، 4 یا 5 پیراگرافس لکھنے ہیں. ان میں سے ہر پیراگراف میں آپ نے کوئی نہ کوئی کاز آف کرپشن لکھنی ہے، یعنی وجہ. پھر اسی کے متعلق ایفیکٹ آف کرپشن لکھنا ہے، یعنی اس کا اثر کیا پڑ رہا. اور پھر اسٹیپ ٹو کنٹرول کرپشن لکھنا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے سالو کریں. مین باڈی کے پیراگرافس لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پیراگراف میں کازز آف کرپشن لکھ لیں، سیکنڈ پیراگراف میں ایفیکٹس آف کرپشن لکھ لیں اور نیکسٹ پیراگراف میں اسٹیپس ٹو کنٹرول کرپشن. چلے میں آپ کو کوئکلی کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی ہو کہ کازز، ایفیکٹس اور اسٹیپس ٹو کنٹرول کرپشن میں آپ کس قسم کے پوائنٹس لکھیں گے. کازز میں آپ ویک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پہ بات کر سکتے ہیں کہ چونکہ پکڑ کوئی نہیں ہے اس ملک میں، لوگ رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آپ کہہ سکتے ہیں لو سیلریز اینڈ رائزنگ انفلیشن. یعنی ایک تو تنخواہیں کم ہیں، اوپر سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں. اور آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نیپوٹزم اینڈ مس یوز آف پاور. نیپوٹزم مطلب رشتہ داروں کو بھرتی کرنا، اور مس یوز آف پاور یہ کام اکثر رشوت سے بھی ہوتا ہے یا طاقت کے غلط استعمال کر کے کہ لوگوں کو بھرتیاں کیا جا رہا ہوتا ہے یا ناجائز فائدے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جو بندہ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا مس یوز کرتا ہے. ان پوائنٹس میں آپ نے 2 3 لائنز بھی لکھ دیں مثالوں کے ساتھ تو آپ کا اچھے سائز کا پیراگراف بن جائے گا. اب بات کرتے ہیں ایفیکٹس یعنی اثرات کی. سلو اکنامک گروتھ یعنی ملک کی معاشی ترقی سلو ہو جاتی ہے کیونکہ جو پیسہ ملک کے خزانے میں آنا تھا وہ سرکاری ملازمین کی جیبوں میں جا رہا ہے. پور امیج آف پاکستان ان دا ورلڈ. ظاہر ہے جو فورن لوگ آئیں گے یا حکومت جو معاہدے کرے گی ان میں فورنرز کو سیٹ بیک ملیں گے تو یقیناً ملک کی بدنامی بھی ہوگی. اور اس میں لکھ سکتے ہیں لاس آف ٹرسٹ ان گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز. یعنی نہ صرف ہماری عوام کا، باقی باہر کے ممالک بھی جو گورنمنٹ کے ساتھ مختلف قسم کے ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس ملک کے ساتھ. اور لکھ سکتے ہیں کہ برین ڈرین ہوتا ہے، یوتھ باہر کے ملکوں کا رخ کر لیتی ہے. جب آپ نے کازز یعنی وجوہات اور ایفیکٹس یعنی کرپشن کے اثرات پہ ایک ایک پیراگراف لکھ لیا ہے تو اب ان کو حل کرنے کے لیے اسٹیپس ٹو کنٹرول پہ ایک اچھا پیرا لکھنا ہے. اور یہ سارے پیراگرافس مین باڈی کے اندر ہم لوگ لکھ رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہم کر لیں گے اسٹرانگ لاز اینڈ ایکول جسٹس فار آل پہ کہ ایک تو قانون سخت ہونے چاہیے، ان میں کوئی ایسی لچک نہ ہو جس کے پیچھے مجرم چھپ سکے، اور قانون امیر غریب سب کے لیے برابر ہو. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ اینڈ پروموشنز پہ بات کریں کہ یہ جو مس ٹرسٹ ہے کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی یا یہ سرکاری نوکریوں کے ٹیسٹ کھانا پوری ہوتی ہے، اصل سلیکشن تو آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پبلک اویئرنیس اینڈ رول آف میڈیا پہ بات کریں کہ ہماری عوام کو ابھی تک اپنے حقوق کا شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی میڈیا اس پہ ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بالکل ہی کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ لکھ لیں پروموشن آف آنیسٹی اینڈ اسلامک ویلیوز کہ اگر قانون کمزور بھی ہو پر لوگ انڈیویجولی دینی تعلیمات پہ عمل کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے لیے گھروں، اسکولوں اور کالجز کے ماحول اور سلیبس کریکولم میں محنت کی ضرورت ہے. تو ان پوائنٹس پہ آپ نے اچھے گڈ لکنگ پیراگرافس بنانے ہیں. یاد رکھیں کہ پیراگرافس بناتے وقت لیفٹ سائڈ پہ الائنمنٹ بالکل اسٹریٹ ہو، اور پیراگراف جب بھی نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کریں تو شروع میں ٹیب جتنی جگہ چھوڑیں. ایک پوری لائن بلینک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے انٹروڈکشن بھی سمجھ لیا اور مین باڈی بھی. اب بڑھتے ہیں کنکلوژن والے پیراگراف کی طرف. ہمیں پتہ ہے کہ کرپشن ایک مسئلہ ہے جسے ہم نے پرابلم بھی کہا، چیلنج بھی. یہاں ہم ورڈ چینج کریں گے ٹو ایوائڈ ریپیٹیشن. ہم لکھتے ہیں آلدو کرپشن از اے سیریس پرابلم ان پاکستان. ہم نے اس کے لیے لفظ سیریس یوز کیا. دوبارہ پڑھیں آلدو کرپشن از اے سیریس پرابلم ان پاکستان اٹ از ناٹ امپاسبل ٹو اوور کم. یعنی امید، ہوپ شو کر رہے ہیں آپ. ود آنیسٹ لیڈرشپ، اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ این اویکنڈ یوتھ
پاکستان کین بلڈ اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ جسٹ سوسائٹی. وہی باتیں جو ہم نے مین باڈی میں اسٹیپس ٹو کنٹرول کے لیے لکھے تھے انہی کو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں. ان کی وجہ سے جسٹ سوسائٹی یعنی انصاف کے اصولوں پہ مبنی سوسائٹی معارضے وجود میں آ جائے گی. فائنل لائن شوڈ بی انلائٹننگ. ہم لکھتے ہیں دا فیوچر آف اور نیشن از برائٹ اف وی آل پلے اور رول ود آنیسٹی اینڈ رسپانسبلٹی. یعنی برائٹ ہے بٹ کنڈیشن ہے کہ کام سب کو کرنا ہوگا. آخر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایسے کی لینتھ 2 to 3 پیجز کی ہو، ہینڈ رائٹنگ اچھی رکھیں، لینگویج سمپل اینڈ کریکٹ ہو، اسٹرکچر آف ایسے صحیح بنائیں، اور جو کچھ آئی ایس ایس بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ کوالٹیز دکھائیں، اور ان سب ٹاپکس کو پریپیئر کریں. جو ٹاپک میں نے کروایا ہے اس کی پی ڈی ایف فائل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. Study with me, a learning experience.